السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی: وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم ترحمون فيها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اور کسی شاعر نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق بڑی ہی عمدہ بات کہی ہے کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور نوجوان، ہمارے اور آپ کے آقا سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احسانات ہیں انسانیت پر، اور ہر احسان بڑا ہی قیمتی اور بہت ہی عمدہ اور بڑا ہے کہ اس احسان پر ہم جتنا شکریہ ادا کریں اور جتنی اس کی قدر کریں یہ کم ہے، بلکہ ہم اس کی قدر کرنے کا اور اس کے شکریہ ادا کرنے کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے۔ بس کوشش یہ کرنی ہے کہ ان احسانات کو یاد کر کے ہم اپنے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دلوں میں رچائے اور بسائے، اور ان احسانات کو یاد کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنا کر مشعل راہ بنائے۔ ان بے شمار احسانات میں سے 6 بڑے احسانات ہیں جن کا اس وقت ہم تذکرہ اور مذاکرہ کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا احسان انسانیت پر اور امت مسلمہ پر یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو عقیدہ توحید سے نوازا کہ مختلف معبود بنے ہوئے تھے، کوئی سورج کو معبود سمجھتا تھا، کوئی چاند کو معبود سمجھتا تھا، کوئی ستاروں کو معبود سمجھتا تھا، کوئی آگ کو، کوئی درختوں کو، کوئی پتھروں کو، گردیے کے ہر ایک نے الگ الگ اپنے معبود بنائے ہوئے تھے، بلکہ بارش کا معبود الگ تھا، روزی کا معبود الگ تھا، ہر قسم کی حاجت اور پریشانی کو دور کرنے والا ایک الگ الگ معبود بنائے رکھے ہوئے تھے۔ ان سب معبودوں کو چھوڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ جو تمہارا حقیقی رب ہے، جو تمہارا حقیقی مالک ہے، جو تمہارا حقیقی رازق ہے، اس ایک اللہ کو راضی کر لو، اس ایک اللہ کو خوش کر لو، سارے معبودوں کے سامنے جھکنے کی اور سارے معبودوں کو راضی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ان معبودوں کی وجہ سے انسانیت بے چینی کے ساتھ، بے قراری کے ساتھ زندگی گزار رہی۔ ہم خود قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت
جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تشریف نہیں لائے تھے، اس دور کا اور اس زمانے کی حالت کیا تھی، اور اس وقت کی رہنے والی انسانیت کن حالات سے دوچار ہو رہی تھی، ہم خود اللہ سے پوچھتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی ہمیں رہبری فرماتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے انسانیت کن حالات سے گزر رہی تھی۔ جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، کہ اس وقت کی انسانیت کی کہ تم جو ہے آگ کے گھڑے میں گرنے کے قریب تھے۔ حالت یہ تھی کہ آگ کے گھڑے میں گرنے کے قریب تھے اور اپنے آپ کو برباد کرنا چاہتے تھے، اپنے آپ کو تباہ کرنا چاہتے تھے، اور جو بے چینی اور بے قراری کی زندگی گزر رہی تھی ان حالات کی وجہ سے اپنے آپ کو برباد کرنا چاہتے۔ ہم اور آپ روزانہ اخبارات پڑھتے ہیں کہ کسی شخص نے زندگی سے تنگ آ کر، مایوسی کا شکار ہو کر اور حالات کو نہ جھیلتے ہوئے، حالات کی پریشانیوں کی وجہ سے ڈپریشن میں چلا گیا اور اس نے اپنے آپ کو پنکھے سے لٹکا کر پھانسی لے لی۔ کبھی تذکرہ سننے کو ملتا ہے کہ کسی نے دریا میں چھلانگ لگا دی، کسی نے کنویں میں چھلانگ لگا دی، کسی نے زہر پی لیا اور اپنے آپ کو برباد کر دیا۔ تو یہاں تو ایک انسان کا اور ایک شخص کا معاملہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو برباد کر دیتا ہے، بے چینی کی وجہ سے خودکشی کر لیتا ہے، حالانکہ شریعت میں یہ چیز حرام ہے، اور خودکشی کی بنیاد ہی یہ ہے کہ اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اللہ کو اپنا حقیقی رب نہیں جانتا ہے، جس کی بنیاد پر اس نے خودکشی کر لی ہے۔ نام کو مسلمان، لیکن اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے رب ہونے پر اور اللہ کے خالق اور مالک اور رازق ہونے پر اس کو یقین نہیں تھا، اس وجہ سے وہ حالات سے دوچار ہو کر بے چینی اور بے قراری کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا۔ تو یہاں تو ایک انسان اور ایک شخص کی ہلاکت کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دور کا جو نقشہ کھینچ رہے ہیں وہ یہ بتلا رہے ہیں، اور یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ پوری انسانیت اس وقت خودکشی کرنے پر مجبور تھی، اس لیے کہ ان کو اپنی زندگی سے اب کوئی واسطہ نہیں رہا تھا۔ جو بے چینی، جو بے قراری ان کو تھی، وہ بے چینی اور بے قراری کو ختم کرنے کے لیے کبھی شراب پیتے، اس لیے کہ شراب جو ہے گٹھی میں پڑی ہوئی تھی، تو شراب پینے کی بنیاد زندگی کی بے چینی اور بے قراری تھی۔ وہ جوا کھیلتے تھے اپنی راحت کے لیے کہ سکون مل جائے اور زندگی صحیح ہو جائے، اس لیے وہ جوا کھیلا کرتے۔ اپنی غربت کی وجہ سے، اپنی مسکنت کی وجہ سے اور ذلت اور رسوائی سے بچنے کے لیے وہ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے کہ وہ بے چین ہو جاتے تھے، بے قرار ہو جاتے تھے کہ لڑکی کو لے کر ہم کیا کریں، اس لیے کہ زندگی کی کوئی مشعل راہ ان کے سامنے نہیں تھی کہ زندگی کیسے گزارنا ہے، اور زندگی سے اتنے مایوس اور بے خبر ہو چکے تھے کہ تھوڑی تھوڑی بات پر جنگ کر دیا کرتے۔ اس لیے کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جس کو اپنی زندگی کی قدر ہے اور وہ زندگی صحیح گزارنا چاہتا ہے، اپنے بچوں کے لیے بنانا چاہتا ہے، اپنی انسانیت کے لیے اور پڑوسیوں کے لیے اور جن کے حقوق ان پر عائد ہے ان کے لیے اگر اپنی زندگی سے فائدہ پہنچانا چاہتا ہے تو وہ زندگی کی قدر کرتا ہے اور خود بھی سیدھے راستے پر چلتا ہے۔ لیکن وہاں معاملہ یہ تھا کہ زندگی کی کوئی قدر ہی نہیں تھی، اتنی بے چینی اور بے سکونی کی زندگی تھی کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم اپنے آپ کو ہلاک کریں۔ یہی بنیاد اور یہ وجہ تھی لڑائی کی، جو لڑائی جھگڑا کیا کرتے تھے کہ ایک شخص کی مرغی اگر کسی کے کھیت میں چلے گئی تو وہ جنگ 40 سال تک چلی تھی، جس کا نام حرب بسوس ہے۔ اسی طریقے سے کسی کا اونٹ اور گھوڑا پہلے پانی پی لیتا تھا تو اس پر جنگ چلا کرتی۔
تو یہ جنگ کی بنیاد اصل میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ جو نقشہ کھینچ رہے ہیں وہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں تو یہ ساری برائیاں ان کے اندر جو موجود تھی اور ان برائیوں سے یہ چاہتے تھے کہ ہماری زندگی خوشحال بن جائے، یا جو بھی وہ اعمال کرتے تھے زندگی سے بے چین اور بے قرار ہو کر کرتے تھے کہ زندگی سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں تھا، اس لیے اپنے آپ کو جنگ میں جھونک دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ پوری انسانیت اپنے آپ کو ہلاک اور برباد کرنا چاہتی تھی یہ بے چینی اور بے قراری کی وجہ سے۔ ساری زندگی جو گناہوں میں گزر رہی تھی، ظلم و ستم کے ساتھ گزر رہی تھی، شراب اور قمار بازی میں گزر رہی تھی، جوا بازی میں گزر رہی تھی، اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے میں گزر رہی تھی، یہ ساری زندگی کی وجہ، بنیادی وجہ یہ تھی کہ ایمان کی دولت نہیں تھی، اور کوئی نبی ایسے نہیں تھے کہ جو نمونہ بنے ان کی زندگی کے لیے اور مشعل راہ بنے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الا شفا حفرۃ من النار، آگ کے گھڑے کے کنارے کھڑے تھے اور ہر ایک اپنی زندگی سے مایوس تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے فانقذکم منہا، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور بھیجا اس وجہ سے تاکہ یہ انسانیت جو اپنی زندگی سے بے چین بے قرار والی زندگی گزار رہی ہے اور اپنی زندگی سے مایوس ہو چکی ہے، انہیں مشعل راہ بتائے، انہیں نمونہ بتائے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اور جو حدیث مبارکہ میں نے پڑھی ہے اس کی بھی تشریح میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مثلی کمثل رجل استوقد نارا، کہ میری مثال اس شخص کی مثال کی طرح ہے کہ جس نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولها وجعل الفراش، کہ جب وہ آگ روشن ہو گئی اور ارد گرد اپنے ماحول کو روشن کر دیا، وہ پھیل گئی، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَهَذِهِ الدَّوَابُ الَّتِي تَقَعُ فِي النَّارِ يَقَعْنَ فِيهَا، کہ وہ پرندے جن کو ہم پروانہ کہتے ہیں، وہ پروانے اس آگ میں آ کر گرنے لگے، اپنے آپ کو آگ میں جھونکنے لگے، جَعَلَ يَحْجُزُهُنَّ وَيَقْتَحَمْنَ، کہ اپنے آپ کو اس آگ میں ڈالنے لگے، جھونکنے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت کی انسانیت کا بھی یہی حال تھا کہ جس طریقے سے پروانے اپنے آپ کو آگ میں ڈال کر اپنے آپ کو برباد کر دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں، سب انسانیت کی اس وقت کی حالت یہ تھی کہ جو بے چینی اور بے قراری کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ اپنے آپ کو آگ میں جھونک دے، اپنے آپ کو تباہ و برباد کر دے۔ اور جب انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ میری زندگی کی کوئی وقعت نہیں، میری زندگی کی کوئی حیثیت نہیں، تو وہ ہر اس معاملے میں کود جاتا ہے، وہ پھر کسی کا خوف نہیں کھاتا، وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے، اسے تو یہ چاہیے کہ میں کیسے اپنی جان کو ہلاک اور برباد کروں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَأَنَا آخِذُكُمْ بِحِجْدِكُمْ مِنَ النَّارِ، کہ تمہاری بھی یہ حالت یہ تھی کہ ان گناہوں میں پڑے ہوئے اور ان گناہوں کو اختیار کیے ہوئے جو بے چینی اور بے سکونی کی زندگی گزار رہے تھے گویا اپنے آپ کو آگ کے گھڑے میں ڈال دیتے تھے۔ فَأَنَا آخِذٌ بِحِجْدِكُمْ عَنِ النَّارِ، میں تمہاری کمر کو پکڑ پکڑ کر تمہیں اس آگ سے دور کرتا تھا، اس آگ سے بچاتا تھا۔ وَأَنْتُمْ تَقْحَمُونَ فِيهَا، اور تمہاری یہ حالت تھی کہ میں بچاتا جاتا اور تم اس میں کودتے جاتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر یہ بات سمجھائی کہ میں تشریف لایا اور میں نے تمہیں عقیدہ توحید سکھایا، تمہیں زندگی جینے کا سلیقہ سکھایا، تمہیں مرنے کا سلیقہ سکھایا، تمہیں
ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کی تعلیم دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ عقیدہ توحید انسانیت کو دی کہ ایک اللہ سے، ایک رب سے جڑ جاؤ، اس رب کو راضی کر لو، اس رب کے احکامات کو تسلیم کر لو، پھر تمہاری زندگی خوشحال بن جائیں گی، تمہاری زندگی انسانیت کے لیے نمونہ اور مثال بن جائیں گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کی جاہلیت کو ختم کیا اور اس انسانیت کو ایک راہ بتائی، ایک سیدھی راہ بتائی اور عقیدہ توحید دیا، جس سے وہ انسانیت نیک راستے پر آ گئی۔ انہوں نے ایمان قبول کیا اور ایمان قبول کرنے کے بعد اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور طریقوں کو اپنایا، جس سے ان کی زندگی مشعل راہ بن گئی انسانیت کے لیے۔ شاعر میں یہی بات کہی ہے کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ تو وہ انسانیت جو بے چین بے قرار تھی، اس انسانیت کو ایک راہ بتلائی، ان مخلوقات کو اور ان مخلوق کو ان کے رشتے کو اللہ تعالی سے جوڑا، خالق سے جوڑا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود بات ارشاد فرمائی، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، کسی کے ایک کی پیروی کر لو گے تم راہ راست پا لو گے۔ تو عقیدہ توحید انسانیت کو ملا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا احسان ہے۔ اور جو معاملہ تھا زمانے جاہلیت میں، جو جنگیں چلا کرتی تھی 40 سال تک، اب حالت یہ ہوئی کہ جب عقیدہ توحید سے جڑے اور ایمان ان کو نصیب ہوا۔ غزوہ یرموک کا واقعہ ہے، حضرت ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب غزوہ یرموک اور جنگ یرموک ہوئی تو میں نے ایک مشکیدہ اپنے ساتھ میں لیا کہ زخمیوں کو پانی پلاؤ۔ میں نے اپنے چچا زاد بھائی کو دیکھا، واقعہ تفصیلی ہے، میں اختصار سے اس چیز کو پیش کر رہا ہوں، اس واقعہ کو اور اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ یہ مشکیدہ لے کر چلے۔ اپنے چچا زاد بھائی کو دیکھا، وہ تڑپ رہے تھے، زخموں سے چور تھے اور حالت ایسی تھی کہ ابھی دم نکل جائے، آخری سانسیں بچی ہوئی تھی۔ انہوں نے اشارہ کیا کہ پانی دو، کہاں کہ ہاں۔ جب پانی قریب لے گئے، بازو ایک صحابی تھے ہشام ابن عاص، انہوں نے آہ کی۔ وہ چچا زاد بھائی نے پانی نہیں پیا، حالانکہ آخری سانس موجود ہے کہ اگر پانی پی لیتے تو کچھ دم ہلکا ہو جاتا۔ ان آخری سانس کے موقع پر بھی اشارہ کیا کہ پہلے میرے مسلمان بھائی کو پانی پلائے۔ ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ہشام ابن عاص کے پاس گیا، ان کو پانی پلانے لگا۔ بازو سے ایک صحابی، ایک مسلمان، ان کی آہ کی آواز آئی ہشام ابن عاص نے، انہوں نے بھی کیا کیا کہ اپنے ساتھی کو پانی پلا دو، میں ساتھی سے پہلے پانی نہیں پیوں۔ جب وہاں پہنچے تو ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ واپس ہشام ابن عاص کے پاس آئے، ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ واپس اپنے چچا زاد بھائی کے پاس آئے، ان کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ یہ واقعہ مختصر ہے لیکن یہ سبق آموز واقعہ ہے کہ وہ جو لڑنے اور جھگڑنے پر تیار تھے، وہ 40 سال جنگ لڑا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ توحید سے اور ایمان سے جوڑا اور وہ ایسے ہو گئے انما المؤمنون اخوہ، کہ ایمان والے سارے بھائی بھائی ہیں۔ اس طریقے سے بھائی کا حق ادا کیا، اس طریقے سے ایک مسلمان کا حق ادا کر دیا کہ اپنی جان تو چلے جائے، اپنی آخری سانس ہے لیکن پانی نہیں پیا، میری جان چلی جائے لیکن میں اپنے ساتھی سے پہلے پانی نہیں پیوں۔
یہ ہے اسلام کی مثال، یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان۔ آج ان واقعات کو ہم سمجھتے نہیں ہیں، ان واقعات پر غور و فکر نہیں کرتے ہیں۔ ان واقعات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اپنی زندگی میں اس کو بسانے کی ضرورت ہے، اور انسانیت کو یہ بتلانے کی ضرورت ہے کہ یہ ہمارا اسلام ہے، اور یہ اسلام کی تعلیم ہے جو امن و سکون کی تعلیم دیتا ہے، جو انسانیت کا ہمدرد ہے، جو انسانیت کا غمخوار ہے۔ یہ ایسی تعلیم دیتا ہے۔ خود ہم نے اپنے اسلام کو نہیں سمجھا ہے، ہم اپنے اسلام کو غیروں میں کیسے پیش کریں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا احسان ان کو یہ عقیدہ توحید دیا، ان کو اللہ تعالیٰ سے جوڑا، اور پھر یہ معاملہ ہوا کہ ان کی زندگی انسانیت کے لیے مشعل راہ بن گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا بڑا احسان جو انسانیت پر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو وحدت کی تعلیم دی، انسانیت کو مساوات کی تعلیم دی، اس بات کی تعلیم دی کہ سارے انسان ایک ہے اور سارے انسان برابر ہے، کسی کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، کسی کو کوئی مقام حاصل نہیں ہے۔ آج ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ لوگ حسب نسب پر چڑھ رہے ہیں، وہ کہتا ہے میں شیخ ہوں، وہ کہتا ہے میں سید ہوں، وہ کہتا ہے یہ تو انصاری ہے، یہ نچلے درجے کا ہے۔ یہ انسانیت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے۔ آج کے مسلمان خود یہ کر رہے ہیں، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ سب برابر ہے، کسی کو کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے بنایا ہے اور تمہارے درمیان قبیلے اور کنبے بنائے ہیں تاکہ پہچان ہو جائے۔ یہ شیخ، سید اور انصاری یہ سب پہچان ہے کہ پہچاننے کے لیے ہے، اس قبیلے سے ہے، اس برادری سے ہے۔ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں فضیلت والا وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہو، جو متقی اور پرہیزگار ہو، جس کی زندگی میں اللہ کے احکام ہو، اللہ کے ارشادات ہو، اللہ کے فرمودات پر عمل کرنے والا ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کرنے والا ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے والا ہو۔ فرمایا کہ وہ مقام والا ہے، وہ مرتبے والا ہے۔ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، غزوہ حجۃ الوداع کا موقع ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا، فرمایا یا ایھا الناس ان ربکم واحد وان اباکم واحد، کہ اے لوگو تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے، کلکم من آدم وآدم من تراب، کہ تم سب آدم سے ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں بزرگی والا اور مقام والا وہ ہے جو تقوی والا ہو۔ پھر آگے فرمایا ولیس لعربی علی عجمی فضل الا بالتقوی، کہ نہ کسی عربی کو عجمی پر فضیلت ہے بلکہ فضیلت ہے جو تقوی کی بنیاد پر۔ پہلے معاملہ کیا تھا کہ ایران والے یہ سمجھتے تھے کہ ہماری نسلوں میں خدائی خون دوڑتا ہے، اور وہاں کے لوگ بھی یہ کہتے تھے کہ یہ آسمانی لوگ ہیں اور خدا کا خون ان کی نسلوں میں دوڑ رہا ہے۔ چائنا کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جو ہمارے بادشاہ ہیں وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ اسی طریقے سے فرعون مصر یہ تصور کرتے تھے کہ ہم سورج دیوتا کے اوتار ہیں۔ ہندوستان کا معاملہ یہ تھا کہ کوئی اپنے آپ کو سورج بنسی اور چندر بنسی کہا کرتا تھا۔ یہودیوں اور نصاری کا معاملہ یہ تھا وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہود اور نصارہ یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ تو اس طریقے سے حالات بنے ہوئے تھے کہ ہر ایک دوسرے سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا سب سے بڑا یہ احسان ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب برابر ہے، نہ کالے کو کوئی فضیلت حاصل ہے، نہ گورے کو کوئی فضیلت،
نہ رنگ اور زبان کو کوئی فضیلت حاصل ہے کہ فلاں عرب کا رہنے والا. عرب کے رہنے والے کیا تصور کرتے تھے کہ ہمارا مقام بڑا ہے، ہم عرب ہے، اور ساری دنیا کو عجم کہتے تھے کہ یہ گونگے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وحدت انسانیت اور مساوات کا سبق ہی دیا ہے کہ سب برابر ہے، کسی کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. اگر کوئی فضیلت والا ہے تو فضیلت اور مقام کی بنیاد تقوی پر ہوگی، جو اللہ کے احکام کو ماننے والا ہوگا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر آپ کی زندگی کو نمونہ بنا کر اس کو اختیار کرنے والا ہوگا. تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو دو سب سے بڑے احسان دیے. ایک تو احسان عقیدہ توحید دیا، ایمان کی دولت سے نوازا. دوسرا سب انسانوں کو اس بات کی تعلیم دے کہ کسی کو کوئی نیچا نہ سمجھے، کسی کو کوئی کمتر نہ سمجھے. سب کا مقام ایک جیسا ہے، سب کا مقام ایک جیسا ہے. اس لیے کہ شعر میں خود آتا ہے کہ محمود اور آزاد کھڑے ہو گئے ایک ہی صف میں، کہ سب کا مقام ایک جیسا ہے. مساوات کی تعلیم دی ہے. بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 بڑے احسانات ہیں، جس میں سے ابھی 2 کا تذکرہ کیا گیا. انشاءاللہ آئندہ جمعہ کل 4 ان احسانات پر جو انسانیت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں ان کا تذکرہ ہوگا. جو باتیں بتلائی گئی اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.